آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر قیامت کے مناظر میں سے سب سے پہلا منظر ہے، اور جو شخص اس منظر میں کامیاب ہو گیا وہ تمام مراحل میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اس میں ناکام رہا، اللہ نہ کرے جو اس میں ناکام رہا وہ باقی سارے مراحل میں ناکام رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے التجا ہے کہ ہم کو قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما دے۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قبر کی یاد دلاتے ہوئے، قبر کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قبر میں مومن اور گناہگار شخص کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک جماعت لوگوں کی ہے جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت کھل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کثرت سے موت کو یاد کیا کرو تو یہ جو میں حالت دیکھ رہا ہوں آپ کے ہنسنے کی، تو یہ حالت پیدا نہ ہوگی پھر، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس میں وہ یہ نہ پکارے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا کر پھر مومن کی مثال دی اور ایک گناہگار بندے کی مثال دی کہ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اور قبر اس مومن کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا جو تو آ گیا، جتنے آدمی بھی زمین پر چلتے تھے ان سب میں مجھے آپ بہت پسند تھے، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرا بہترین سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک اس مومن کی نظر ہو وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہو گئی مومن کی مثال۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتا ہے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، یہ اس کی وجہ سے کہ اس نے دنیا میں اللہ اور رسول کے حکم کو اپنایا تھا، اللہ اور رسول کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری تھی، اس کا صلہ اس کو قبر میں ہی مل گیا۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس گناہگار آدمی کو کہتا ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے آدمی بھی زمین پر چلتے تھے ان سب میں مجھے تم سے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرا برتاؤ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس گناہگار آدمی کو اس طرح سے دباتی ہے کہ آدمی کی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی ہے، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی زمین پر ایک پونک بھی مارے تو اس پونک کی وجہ سے ساری زمین پر ایک گھاس بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ 70 اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ قبر میں رہے گا، تو یہ 70 اژدہے اس کو مسلسل قبر میں ڈستے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو یہ مومن اور گناہگار کی مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک موقع پر قبر کی تنبیہ اور قبر کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور گناہگار کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اپنی کرم کرے ہمارے اوپر اور ہم پر قبر کی سختی آسان فرمائے۔